سورہ بقرہ کے رکو نمبر 37 یعنی 37 کا آغاز ہے اور تیسرے پارے کا 5واں رکو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، انفقو تم خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم وہ پاکیزہ چیزیں جو تم نے کمائی اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں خرچ کرنے سے مراد زکوٰۃ، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ سب ہے، یعنی انفقو جو ہے یہ سب کے لیے ہے، جو واجب ہے جو فرض ہے وہ بھی خرچ کرو، جو نفل ہے وہ بھی خرچ کرو، جو کام تم پر ضروری ہے وہ بھی کرو، اور اس کے علاوہ بھی غریبوں کی تم مدد کرو۔ من طیبات پاکیزہ، تو پاکیزہ کمائی سے خرچ کرو۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کتاب تفسیر القرآن، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ طیب، بے شک اللہ طیب ہے، پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے، وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، بے شک اللہ نے جس بات کا حکم رسولوں کو دیا وہی حکم اللہ نے مومنوں کو بھی دیا۔ فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسولوں تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے تمام کاموں کو جاننے والا ہوں۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ کمائی سے کہ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ قال وذکر الرجل، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرد کا ذکر کیا، یطیل السفر، وہ لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء، مسافر ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، پورا جسم مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ لمبے کرتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایسی حالت کہ بال جو ہیں وہ اٹے ہوئے ہیں مٹی سے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے وہ دعا کر رہا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کے سارے آثار جمع ہیں۔ یا ربی یا ربی، وہ کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب۔ ومطعمہ حرام، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اور اس کا لباس حرام ہے، وغذی بالحرام، اس کی غذا حرام ہے، فأنا یستجاب لذلک، تو اب اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر طیبات کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں مال انسان خرچ کرے، حج کرے، عمرے کرے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کاروبار کے دوران وہ احتیاط کرے، جھوٹ سے بچے، ہر قسم کے فراڈ سے، ہر قسم کے حرام سے بچے۔ کتنے ایسے غلط کام ہیں کہ جو آج مارکیٹ میں کیے جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کرنا حرام ہے۔ جیسے جب سونے کی بے سونے سے ہو، سونے کا بزنس کریں، سونا دے کر سونا خرید لیں، تو اس میں ادھار حرام ہے، اس میں نقد ضروری ہے، اور اس میں کمی بیشی بھی حرام ہے۔ ہاں سونے کے بدلے روپے ہوں تو پھر حرج نہیں۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے سونے کے زیورات لے کر جاتے ہیں، وہ وزن کرتا ہے اور وزن کر کے کہتا ہے کہ یہ
100 گرام سونا ہے، ایسا کیجیے گا 3 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد اس ڈیزائن کی آپ کو میں چوڑیاں بنا کے دے دوں گا، اور اس میں جو سونا ہوگا وہ 90 گرام ہوگا۔ تو 100 گرام سونا دیا ہے تو اس کے بدلے میں 90 گرام سونا لینا حرام ہے۔ اسی طرح ادھار کرنا حرام ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 100 گرام سونا بیچ دیا جائے اور اس کی قیمت وصول کر لی جائے، پھر ان روپوں سے اب جو سونا خریدنا چاہتے ہیں یا وہ سونا خرید لیں یا اس کا آرڈر دے دیں۔ اتنی سی بات ہے، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا سونے کے بدلے سونا بیچو، تو برابری ضروری ہے اور نقد ضروری ہے، ادھار بھی حرام ہے اور کمی بیشی بھی حرام۔ اسی طرح سونار آپس میں سودا کرتے ہیں سونے والے، تو وہ سونے کا سودا سونے سے کرتے ہیں، اور سونے کے سودے میں اور بزنس میں سود پورے ملک میں عام ہے۔ انہیں سونے کی ضرورت ہوتی ہے تو سونا اٹھا لیتے ہیں۔ اب سونا اٹھایا، سمجھ لیجئے کہ 100 گرام، اور کہتے ہیں 3 مہینے کے بعد ہم آپ کو 95 گرام واپس کر دیں گے، تو یہ تو سری سود ہے اور حرام ہے، اور اس پر جو نفع ہوگا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن شریعت کے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں سود صرف اور صرف یہ ہے کہ بینک میں پیسے رکھوا دیے اور اس پر جو فکس نفع حاصل کر رہے ہیں وہ سود ہے، وہ بھی سود ہے، اور اس کے علاوہ سود کی کئی اور اقسام بھی ہیں۔ اسی طرح 1000 کی نوٹ ہم کھلا کروانے والے کو دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کھلا کر کے رکھیں، میں 1 گھنٹے کے بعد لے لیتا ہوں۔ جب ہم 1 گھنٹے کے بعد آتے ہیں تو وہ 1000 کی نوٹ کی جگہ پر ہمیں 10 کی نوٹ یا 50 کی نوٹ کی ہمیں جو ہے گڈی دیتا ہے۔ تو جب وہ گڈی دیتا ہے تو اب وہ جو نوٹ کا بنڈل ہے 1000 روپے کے بدلے میں اس نے یوں سمجھیے کہ ہمیں کھلا دے دیا اور نوٹ کا ایک ہمیں بنڈل دے دیا۔ اس میں بھی نقد ضروری ہے، اس میں ادھار حرام ہے۔ تو 1000 کی نوٹ دی اور وہ کہے کہ 1 گھنٹے کے بعد لے لینا، تو 1000 روپے واپس لے لیں، اور 1 گھنٹے کے بعد آئیں 1000 روپے دیں، اور اسی وقت اسی مجلس کے اندر اس کے کھلے پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ نہیں ہوگا تو اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں دنیاوی طور پر بتائیں کہ اگر کسی ملک میں ہم گاڑی چلا رہے ہوں اور ہمیں نہ معلوم ہو اس ملک کے قوانین اور ہمیں گرفتار کیا جائے، روکا جائے اور کہا جائے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ پر اتنا جرمانہ لگے گا یا آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا؟ اگر وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں ہے تو اس کا لائسنس، اگر کوئی اچھا ملک ہوگا تو اس کا لائسنس جو ہے کینسل کر دیا جائے گا۔ کہ آپ کو کس نادان نے لائسنس بنا کے دے دیا؟ جس نے آپ کو گاڑی چلانے کا اختیار کس نے دے دیا؟ اگر آپ کو پتہ نہیں تو آپ روڈ پہ کیوں آئے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کے مسائل سیکھنا فرض ہے، سونے کا بزنس کرتے ہیں تو سونے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ لیکن لوگ اس کی بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم تو حلال کماتے ہیں، پھر بھی اتنی بیماریاں، اتنا نقصان، اتنی آفتیں بنائیں، لیکن علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ کتنے حرام کاموں میں ملوث ہیں۔ ارشاد فرمایا ما کسبتم، جو تم کماؤ، اور ابھی عرض کیا گیا کہ اپنے ہاتھ کی جو کمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 2072، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، انسان جو بھی کھانا کھاتا ہے سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ بادشاہ تھے، خلیفہ،
خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بیت المال سے نہیں لیتے تھے، ہاتھ کی کمائی سے آپ کھاتے تھے. اور حدیث میں ہے کہ آپ کی یہ عادت تھی کہ بھیس بدل کے جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، اور اپنے عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ نبی ہیں، رسول ہیں، جو اللہ تعالی نے ایسے پیدا فرمائے کہ جنہیں عیوب سے پاک پیدا فرمایا، وہ کبھی غلط کام تو کر نہیں سکتے. لیکن ہمیں نصیحت ہے کہ جو وہ انسان کے جو اپنے عیوب ڈھونڈتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جو کمپنی اپنی پروڈکٹس کے بارے میں، جو بھی اس کی مصنوعات ہیں، اس کے بارے میں وہ عیوب معلوم کرتے ہیں اور اسے دور کرتے رہتے ہیں، وہ کمپنی کبھی فیل نہیں ہوتی. اور جو کمپنی یہ سمجھے کہ ہم تو جناب ہماری تو جو مصنوعات ہیں بالکل صحیح ہیں، اور اگر کوئی بتائے کہ اس میں یہ غلطی ہے، یہ مسئلہ ہے، تو وہ اس کی طرف توجہ نہ دے، تو وہ مارکیٹ کے اندر فیل ہو جاتی ہے. تو ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یہ عیوب دور ہو جائیں تو اچھا ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے پوچھتے ہیں. ایک دن جبریل امین انسانی شکل میں آئے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نہ ہوئی. آپ نے جبریل امین سے پوچھا داؤد کیسا آدمی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی داؤد علیہ السلام ہیں تو بہت اچھے، مگر کاش کہ وہ اپنی کمائی کھائیں، بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں. تو اس پر آپ رونے لگے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک و مولا پروردگار، تو مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زرہ بنانا سکھایا. وہ لوہے کی سینے پر اور کمر پر وہ بار کے واروں کو روکتی ہے. وہ لوہے کی جیکٹ آپ بناتے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کو پگھلانے کی ضرورت نہ ہوتی، لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ تو موم کی طرح نرم ہو جاتا اور اس سے آپ زرہ بناتے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ اور تم خرچ کرو اس پیداوار سے جو ہم نے پیدا کی تمہارے لیے زمین سے. یعنی پیداوار میں سے بھی زکوٰۃ دینی ہے، جسے شرعی اصطلاح میں عشر کہتے ہیں. عشر کا جہاں تک تعلق ہے، جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 10% اور بعض صورتوں میں 5% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. زکوٰۃ میں تو یہ ہے نا کہ ایک مال کی مخصوص مقدار ہے اور سال میں ایک دفعہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے. پیداوار کے اندر نہ تو اس کی کوئی مخصوص مقدار ہے، کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار، دونوں صورتوں میں اس میں سے عشر نکالنا. اور اسی جب پیداوار ہوتی رہے عشر نکلتا رہے گا. مثلا 10 سیب اتارے تو 10 سیب میں سے 1 سیب اللہ کی راہ میں دینا ہوگا، جبکہ 10% دینا لازم ہو. اب سوال یہ ہے کہ کون سی پیداوار ہے، فصلیں ہیں، باغات کہ جن پر پھلوں پر اناج پر 10% دینا ہے، اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ 5% دینا ہے. بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1483 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العشر. ایسے باغات اور ایسی زمینیں کہ جس میں ہمیں محنت مشقت کر کے پانی نہ دینا پڑے، بارش چشموں سے وہ زمینیں سیراب ہو جایا کریں، اسی سے فصل اگتی رہے، اسی سے باغات جو ہیں وہ پھلتے پھولتے رہیں، تو پھر 10% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. وما سقی بالندح نفس العشر. اور جس کھیتی کو، جس باغات کو ایسے پانی کے ذریعے سیراب کیا جائے کہ جانوروں پر لایا جائے، ایسا کہ یوں سمجھیں کہ پانی لانے کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں، ان جانوروں کو استعمال کیا جائے. تو دیکھیں جانور بھی استعمال ہو رہا ہے، ہماری مشقت بھی ہوگی. اسی طرح فی زمانہ ٹیوب ویل ہے، اس پر بجلی کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اس میں 5% اسے دینا ہوگا. 5%. 20 اگر سیب ہم نکالتے ہیں تو 20 میں سے 1 سیب اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. اور 10% کے معنی ہے 10 میں سے 1 اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ آپ کا باقاعدہ باغ ہو، بلکہ آپ کے گھر کے اندر اگر 2-4 درخت ہوں اور اس میں بھی پھل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی عشر
یا نصف عشر نکالنا ہوگا۔ مثال کے طور پر روزانہ آپ پانی دیتے ہیں تو آپ کو 5% دینا ہے، لیکن درخت جو ہے اس کی جڑیں اتنی پھیل چکی ہیں کہ زمین سے ہی وہ پانی حاصل کر لیتا ہے اور آپ کو پانی کی ضرورت نہیں دینے کی، یہ جو بارشیں ہوتی ہیں وہی کافی ہے، تو پھر آپ کو 10% اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ جب جب اتارتے جائیں گے تو اسی وقت اس میں سے نکالتے جائیں گے۔ یہ کوئی سالانہ نہیں ہوتا، بلکہ جتنی مرتبہ یہ پھل اترتے جائیں گے ہم اللہ کی راہ میں اسی حساب سے دیتے جائیں گے، دیں گے اسے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اسے ہی یہ پھل دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تم اس مال میں سے خبیث کا ارادہ نہ کرو۔ الخبیث کے معنی ناپاک بھی ہوتے ہیں، اور خبیث نکمے کو، ردی کو بھی کہتے ہیں، بیکار کو بھی کہتے ہیں۔ خبیث کے معنی ناپاک بھی ہے، اسی طرح منافقین کو خبیث کے معنی ناپاک کے بھی ہیں، اور ردی، نکما اور بیکار چیز کو بھی خبیث کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ جب تم اللہ کی راہ میں دو تو ردی اور بیکار چیزوں کا ارادہ نہ کرو۔ ترمذی شریف کتاب و تفسیر القرآن میں ہے، حدیث نمبر 2998، حضرت برا فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نزلت فینا معشر الانصار کننا اصحاب نخل، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کھجوروں کا کام کرتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے، تو جو کھجوریں پیدا ہوتی ہیں اس میں سے ہمیں عشر نکالنا ہوتا یا نصف عشر، تو ہم یہ کرتے کہ کھجوروں کے خوشل ہم لیتے اور وہ مسجد نبوی شریف کے باہر جو ہے لٹکا دیتے، باندھ دیتے۔ اصحاب صفہ جن کی تعداد 400 کے قریب اور اکثر بیک وقت صحابہ کرام اس یعنی چبوترے پر ہوتے تھے، انہوں نے کوئی شادی بھی نہیں کی تھی، نہ ان کے بچے تھے، نہ ان کا کوئی رشتہ دار تھا۔ 24 گھنٹے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، علم دین حاصل کرتے، اور جہاں جہاد کا ہوتا رسول اللہ انہیں روانہ فرما دیتے۔ تو یہ اصحاب جب انہیں بھوک لگتی تو مسجد نبی شریف کے باہر آتے، اور جو کھجوریں لوگوں نے لٹکائی ہوتی اسے وہ جھاڑتے اور کھجوریں حاصل کر کے اسے کھا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسا کرتے کہ وہ کھجوریں کہ جو بالکل گھٹیا ہوتی یا وہ اچھی نہیں ہوتی وہ جا کر وہاں پر لٹکا دیتے۔ تو وہ صحابہ کے جو طالب علم ہیں ان کے اتنے فضائل ہیں، انہیں ایسا گھٹیا مال پیش کرنا یہ در حقیقت بے ادبی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہ کریں وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کریں۔ ارشاد فرمایا تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور حال تمہارا یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں دے تو تم نہ لو، یعنی اگر کوئی تمہیں یہ چیز تحفتاً دے، یہ چیز کوئی اگر تحفے میں دے تو بتاؤ یہ تحفہ تم قبول کرو گے؟ سڑی ہوئی کھجوریں، خراب کھجور جو کھائی نہ جا سکے۔ اگر تم کسی سے حق مانگتے ہو، تم کسی سے قرضہ مانگتے ہو، وہ قرض کے بدلے میں تمہیں ایسی کھجوریں دے یا ایسی چیزیں دے تو کیا تم قبول کرو گے؟ تو حقدار جب اپنے حق کو قبول کرتا ہے لیکن یہ چیزیں وہ قبول نہیں کرتا تو یہ مسکین ہے، ان کا حق ہے، تو انہیں ایسی چیزیں نہ دوں۔ یعنی جب زکوٰۃ نکالی جائے، جب صدقہ فطر دیا جائے، جب صدقہ واجبہ دیا جائے تو عمدہ مال میں سے دینا چاہیے، یعنی وہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ الا، تم ایسی چیز کبھی قبول نہ کرو، الا مگر ان تغمدوا فیہ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اس معاملے میں۔ ان تغمدوا فیہ کے معنی یہ ہے اپنی نگاہیں انسان نیچی کر لے اور شرم کے مارے اس چیز کو نہ دیکھے، تو کہتے ہیں ان تغمدوا فیہ، تم نے اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ تمہیں حیا آئی کہ اب میں اسے کیسے منع کروں کہ مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، تو حیا کی وجہ سے تم نے لے تو لیا لیکن تمہارا دل اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت برا کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحَدُنَا بِصَالِحٍ مَا عِندَهُ، اس کے بعد تھا ہمارا کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے خصوصاً اصحاب صفہ کو پیش کرتے
تو اعلیٰ سے اعلیٰ مال ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں، جیسے کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے، جزائے خیر عطا فرمائے، جب کھانا پکتا ہے، قربانی ہوتی ہے، تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا، اعلیٰ سے اعلیٰ گوشت وہ پہلے نکالتے ہیں اور غریبوں کو پہلے دیتے ہیں. اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے نہیں دیتے، فریج میں رکھتے ہیں، پھر فریج میں بھی اب یہ لگتا ہے کہ خراب ہو جائے گا، اب تو 10 دن ہو گئے، تو پھر ایسی چیز کہ بسا وقت بدبو آ رہی ہوتی ہے، معلوم بھی ہوتا ہے کہ سڑی ہوئی ہے، کچھ اس میں مہک ہے، تو وہ اٹھا کر ماسی کو دے دی. پھر بعض ماسیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ شرم کے مارے لے تو لیتی ہیں لیکن آگے جا کر وہ پھینک دیتی ہیں. تو اس کے بجائے اگر ہم یہ اپنا معمول بنا لیں کہ یا تو کھانا کھانے سے پہلے یا ہم نے کھانا کھا لیا، جو کھانا بچ گیا وہ ہم فوراً اللہ کی راہ میں دے دیں تاکہ جسے ملے وہ خوش ہو کہ تازہ تازہ ہمیں کھانا دیا گیا. یہ جب سے یہ ٹھنڈی الماری ایجاد ہوئی ہے، پہلے لوگ اس کو ٹھنڈی الماری کہتے تھے، اب اس کو فریج کا نام دیا گیا. تو جب سے یہ ٹھنڈی الماری ایجاد ہوئی ہے اس وقت سے غریبوں کا حق بہت مارا جاتا ہے. نہ قربانی کے گوشت کے اندر اتنا حصہ دیا جاتا ہے، ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا فریزر جو ہے، ہمارا فریزر وہ بھر جائے، اور جب تک ایک کونے میں جگہ باقی ہے، جب تک وہ اچھی طرح ٹھونس کر گوشت کو بھر نہ دیا جائے، اس وقت تک گھر والوں کو چین نہیں آتا. یہ طریقہ ہرگز مناسب نہیں ہے. ویسے بھی سائنسی طور پر فریج میں جو برف بنا دیا جاتا ہے گوشت، اس کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کئی بیماریاں اس سے ہوتی ہیں. تو انسان جو ہے اگر محفوظ بھی رکھنا ہے تو چند دنوں کے لیے رکھے. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے گھروں پر گوشت جو ہے ایک سال تک محفوظ رہتا، پھر بقائد آنے لگتی ہے تو جلدی جلدی وہ گوشت جو ہے اس سے فریج کو جو ہے خالی کرتے ہیں اور پھر دوبارہ بھر لیتے ہیں. تو جتنا ہو سکے ہم غریبوں کو تازہ تازہ مال دیں تاکہ ان کی دعائیں زیادہ لگیں اور ان کا دل زیادہ سے زیادہ خوش ہو، کہ جب ان کا دل خوش ہوگا اللہ تعالی ہم پر خصوصی کرم فرمائے گا. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے، حمید ہے. غنی کے معنی اسے تمہارے صدقات کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، یہ تو تمہارا بھلا ہے. حمید ہے، اسے تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اور اگر کوئی بھی نہ کرے تب بھی وہ غنی ہے، صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن اس تقریر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فریج میں چیز کو رکھنا منع ہے، یا فریج میں کوئی چیز پڑی ہو اور صحیح ہو پھر بھی غریب کو نہیں دینی چاہیے، یہ مطلب نہیں. کہ سڑی ہوئی چیزیں، خراب چیزیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ اس چیز کو لینے میں اپنی توہین محسوس کرے گا، تو ایسا نہیں دینا چاہیے کہ اس کی بھی عزت نفس ہے، اور ہم جب یہ محسوس کریں کہ یہ تحفے کو، اس چیز کو پسند نہیں کرے گا تو وہ چیز اسے نہیں دینی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے. یعیدو کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں معنی ہے ڈراتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے وعدہ دیتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، وہ تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فحشاء بے حیائی، ہر گناہ کرنا، حرام کام کرنا، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، یہ سب بری بات ہے. لیکن یہاں پر فحشاء سے مراد کنجوسی ہے. آیت کریمہ میں جو ترتیب، پہلے فرمایا شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ تمہیں بخل کا اور کنجوسی کا درس دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کنجوسی کرو. مفسرین فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ شیطان یہ بات جانتا ہے کہ کنجوسی کرنا اتنی بری چیز ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ وہ کہے گا کہ کنجوسی کرو تو کوئی اس کی بات نہیں مانے گا. تو پہلے وہ فقر سے ڈراتا ہے، حالات اگر خراب ہو گئے تو بینک بیلنس ہونا چاہیے. بینک بیلنس میں لاکھ روپے پڑے ہیں، پھر وہ سوچتا ہے اگر ایسی بیماری آ گئی کہ اگر 5 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی تو کم از کم بینک بیلنس میں 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے. پھر 10 لاکھ روپے بینک بیلنس میں ہو گئے، پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر کسی نے ناجائز مجھ پر مقدمہ بنا دیا تو کروڑوں روپے بینک بیلنس میں ہونا چاہیے.
یہ جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں کہ جن کے نمبر لگے ہوئے ہیں کہ کوئی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے تو کوئی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے، اربوں پتی کھربوں پتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی حالات بدل گئے، کبھی حکومت کا تختہ پلٹ گیا، اگر حکومت کا تختہ پلٹ گیا اور ہمیں لوگوں کو رشوت دینی پڑی اپنی جان چھڑانے کے لیے تو بہت مال ہونا چاہیے. تو شیطان جو ہے فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے، اور بے حیائی کا یعنی بخل کا درس دیتا ہے، بخل کی تعلیم دیتا ہے، بخل کا حکم دیتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شیطان گناہ کا حکم دیتے وقت اسے اچھے اچھے عنوانات دے دیتا ہے، رنگین عنوانات گناہوں کو دیتا ہے. جیسے بے پردگی بے حیائی ہے تو اس کو بولڈ ہونا، یہ بچی تو بڑی بولڈ ہے، یعنی نامحرم مردوں سے بلا جھجک بے شرمی کے ساتھ، بے حیا بے پردگی کے ساتھ گفتگو کر لیتی ہو، اور کسی نامحرم کے ساتھ وہ اکیلی چلے بھی جاتی ہو اور وہ بزنس بھی کرتی ہو، اسی طرح نامحرم مردوں کے ساتھ وہ ایک ساتھ پڑھتی ہو، تو اسے کوئی بے حیا بے پردہ بے شرم عورت نہیں کہتا، کہتے بڑی بولڈ ہے، بڑی روشن خیال ہے، بڑی ماڈرن ہے، بڑی زمانے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتی ہے. یعنی کتنے شیطان نے بے حیائی کو اچھے اچھے عنوانات دے دیے. تو یہاں پر وہ کفایت شعاری کا، آج کل کنجوسی کو شیطان نام دے رہا ہے کفایت شعاری، بچت. تو بچت کے نام پر، کفایت شعاری کے نام پر لوگ کنجوسی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی؟ غریب اس کا بھائی تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے اور وہ بینک بیلنس ہی بڑھانے میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے بخل کو بھی کہا گیا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا، وفضلا اور فضل کا. مغفرت سے مراد ہے آخرت میں اللہ صلہ عطا فرمائے گا، اور فضلاً سے مراد ہے اللہ دنیا میں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، وہ واسع ہے، اس کی راہ میں مال خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. آج جتنی بے برکتی آئی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے اور خاص طور پر کنجوسی کی وجہ سے. حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الہبہ حدیث نمبر 2590، حضرت اسما جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہے اور حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، ان اسما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفقی، اے اسما اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، ولا تحسی، اور گنتی نہ کر، فیحسی اللہ علیک، تو ایسا کرے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کر عطا فرمائے گا. ولا توعی، اور جمع نہ کر، فیوعی اللہ علیک، تو اللہ بھی تجھ پر جمع فرما دے گا. مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی راہ میں مال دے اور بے حساب دے، اللہ بھی تجھے بے حساب عطا فرمائے گا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر مہمان آئے، آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں، آپ نے روٹیوں کو توڑا اور توڑ کر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. ابھی وہ کھانے لگے ہی تھے کہ ایک شخص جو واقعی بڑا غریب تھا، مستحق تھا، وہ دروازے پر آ گیا. تو حضرت رابعہ بصریہ نے اس غریب شخص کو ساری روٹیاں اٹھا کر، یہ دونوں روٹیاں اٹھا کر دے دیں. اب جو مہمان آئے تھے وہ سارے اللہ والے تھے، تو وہ بھی سر جھکا کر بیٹھے رہے کہ اس اللہ والی نے یہ کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے. اور حضرت رابعہ بصریہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئیں، گویا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہیں. کچھ دیر گزری تو دروازے میں دستک ہوئی اور ایک کنیز روٹیاں لے کر آئی اور کہا کہ میری مالکن نے آپ کو یہ روٹیاں بھیجی ہیں. آپ نے روٹیاں گنی تو آپ نے فرمایا یہ تو 18 روٹیاں ہیں، جاؤ یہ میری نہیں ہے کسی اور کی ہیں. تو کنیز کہنے لگی کہ ایسا آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میری روٹیاں ہوں گی تو 20 ہوں گی. تو وہ کہنے لگی ہاں
روٹیاں تو 20 تھیں، مجھے بھوک لگی تھی، راستے میں نے 2 کھا لی، تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے 2 معاف کی اور آپ نے 18 روٹیاں لے لیں، میں نے اللہ کی راہ میں 2 دی ہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے 10 گنا تو ضرور عطا فرمائے گا، 2 کے بدلے 20 روٹیاں تو ملنی ہیں۔ اتنا یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ یؤتی الحکمت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن حدیث اور سنت نبوی کا علم، فہم، عقل اور اس کے مطابق درست فیصلہ کرنے کی قوت۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت کا علم، اس کا فہم اور عقل قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی قوت رکھے تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت دی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اسے خیر کثیر دیا گیا۔ یہاں پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، پھر آگے حکمت کا ذکر آتا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کنجوسی کرنا یہ دانائی نہیں ہے۔ دانائی اور حکمت اور عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، کیونکہ جب تک ہمارے گھروں پر مہمان آتے رہے اور ہم بغیر کسی تنگی دل کے خود مہمان نوازی کرتے رہے، اور جب تک ہمارے دسترخوان سے پہلے غریبوں کو کھانا پہنچتا رہا، کبھی ایسی بیماریاں نہ تھیں، کبھی گھر میں لڑائی جھگڑے نہ تھے، کبھی یہ پریشانیاں نہ تھیں، اور جب سے ہم نے یہ سارے نیک اعمال چھوڑ دیے، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب کسی کو اللہ کی راہ میں دیتے ہو، یعنی حدیث کا جو مضمون ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، تو ایک ٹکڑا بھی اگر کسی کو دیتے ہو تو بند مت کرنا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں روزی کس وجہ سے مل رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک روٹی کا ٹکڑا جو تم کسی کو دیتے ہو اسی کی وجہ سے تمہیں روزی مل رہی ہو، تم نے یہ بند کیا، تمہاری روزی اللہ نے بند کر دی۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ انسان جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں، وہ اپنے اخراجات اور اپنے بال بچوں کے اخراجات میں تو کوئی کمی نہیں کرتا، وہ ماں باپ کے نہیں کرتا ہے۔ اب میرے بچے اسکول جانے لگے ہیں تو اب میں آپ کو مزید کم دوں گا، وہ اس طرح کی کٹوتیاں کرتا ہے اور پھر روتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، بالکل بندش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف العلم حدیث نمبر 73، مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کو کیوں پیش کیا گیا؟ کیونکہ حکمت کا ذکر ہے، تو حکمت کی کیا فضائل ہیں؟ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رشک کرنا اور کسی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں۔ ہاں، 2 آدمیوں کو حسرت سے دیکھنا چاہیے، یعنی یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے، ورنہ کروڑ پتی آدمی ہو، ارب پتی ہو، دنیا کا بادشاہ ہو، اسے دیکھ کر بھی یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایسا بنا دے۔ ہاں، 2 ایسے شخص ہیں جن کے بارے میں تمنا ہونی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے۔ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا، فصل علیہ فی الحق، اور وہ اتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتا ہے، حلال مال بھی اللہ نے دیا اور خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو اسے دیکھ کر یہ تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی، یعنی قرآن و سنت کا علم، دانائی، فہم اور صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، یعنی جو عالم باعمل ہے اور لوگوں کو علم دینے والا ہے، اسے دیکھ کر ضرور حسرت کرنی چاہیے اور تمنا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی ایسا بنا دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت دی گئی اسے تو خیر کثیر دیا گیا۔
بہت 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 بھلائی دی گئی۔ حضرت علامہ خازن فرماتے ہیں کہ خیرن کثیرہ یہ نکیرہ ہے، اس کے معنی ہے جسے حکمت مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں کرتے مگر وہی کہ جو عقل مند ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مومن اتنا خوش نصیب ہے کہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ثواب ہے، اور جو خود بخود نکل جائے بھی ثواب ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کتاب المزارعہ، حدیث نمبر، مزارعت عربی میں کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، کتاب المزارعاتی، حدیث نمبر 2320، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقہ۔ کوئی انسان درخت لگاتا ہے، باغ لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو کوئی پرندہ اس میں سے کھا لیتا ہے، کوئی انسان گرے ہوئے پھل کو کھا لیتا ہے، کوئی جانور کھا لیتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جب خود بخود ایسا مال چلا جائے اس میں صدقے کا ثواب ہے، تو جو خود سے خرچ کرے گا اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ او نظر تم من نظر، یا تم کوئی نظر مانو، منت مانو، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ منت جب انسان مانے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلا میرا یہ کام ہو جائے تو میں 100 رکعت نوافل پڑھوں گا، تو اب 100 رکعت نوافل پڑھنا اس کام ہو جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو تبدو ظاہر کرو، لوگوں کے سامنے دو، فنعما ہی، تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ اگر اللہ کے لیے دو اور لوگوں کے سامنے دو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دو، اور اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور پھر فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کر صدقہ دینا، خیرات دینا زیادہ بہتر اس لیے بھی ہے کہ جس غریب کو چھپا کے دیں گے اس غریب کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ سب کے سامنے دیں گے تو شرمندہ ہو کر لے تو لے گا، لیکن اکیلے میں دیں گے تو اس کو شرم نہیں آئے گی۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہاں مراد ہے سارے گناہ مٹا دے گا، یکفر مٹا دے گا، اور بعد نے فرمایا من سیئاتکم سے مراد ہے جب تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تمہارے گناہ صغیرہ مٹا دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم، کسی کو ہدایت دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں ہے، تمہارا کام تو ہے نیکی کا پیغام دے دینا۔ اب وہ ایمان نہ لائے تو گناہگار وہ ہوگا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ حقیقی طور پر تو ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے، ہاں رسول اللہ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب آپ ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ تو دیکھیں سورہ شورى آیت نمبر 52 میں واضح طور پر بتایا گیا کہ اے محبوب آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو تم نیکی خرچ کرو گے، یعنی جو کچھ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس کا نفع تمہیں ملے گا، اپنے لیے خرچ کرو گے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن ہم نے مال خرچ کیا، ایک کے بدلے 10 ضرور ملنے ہیں،
اور اس سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 1 روپیہ خرچ کیا اس کے بدلے میں 10 روپے مل گئے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ 10 روپے کا نقصان تقدیر میں لکھا تھا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ نقصان بچ گیا. مثلا کسی کے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور اس کے 3-4 لاکھ روپے نکل جائیں گے بیماری کے اندر. اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، خیرات دی، کسی غریب کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تقدیر بدلنے پر قادر ہے. جو تقدیر کے اٹل فیصلے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اور کچھ تقدیر کے وہ فیصلے ہیں کہ جو انسان کی نیکی کرنے یا دعا کی وجہ سے یا خاص اولیاء کی نظر اور دعا کی وجہ سے وہ ٹل جاتے ہیں. اب اس کے 5 لاکھ روپے بچ گئے اور 4 مہینے تک 6 مہینے تک وہ بزنس نہ کر سکتا، وہ جو نقصان ہوگا، وہ جو نقصان ہوتا وہ بھی بچ گیا. لیکن اسے تو نہیں معلوم، وہ تو سوچ رہا ہے کہ میں نے 10,000 روپے فلاں غریب کو دیے تھے اور اس کی بیماری کا علاج کروایا تھا، مجھے کیا ملا؟ ارے اتنی بڑی آفت تم سے ٹل گئی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو اس لیے ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اور ضرور ملتا ہے. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا چاہنے ہی کے لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے. دنیاوی فائدہ بھی ہے مگر نظر دنیاوی فائدے پر نہ ہو، بس نظر یہ ہو جس مالک نے اتنا احسان کیا ہے وہ راضی ہو جائے. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم مال خرچ کرو گے یوفى الیکم، اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں ثواب ہے، مگر سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ثواب کسے ملتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ ہو اور دین کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بھی ہو. ایک بچہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو اس طالب علم کی کفالت کرنا، اسے کھانا کھلانا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ہے اور دین کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بھی ہے. یہ جب عالم دین بن جائے گا تو اس کے ثواب میں اس کی خدمت کرنے والے سب شریک ہوں گے، اور جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا سب کو ثواب ملتا رہے گا. ہمارے استاد محترم ایک بڑا ہی دل سوز واقعہ سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے اور ہم ایک مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسہ بہت غریب تھا. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، آپ فرماتے ہیں مدرسہ بہت غریب تھا، ہمیں نہ ناشتہ ملتا تھا، نہ دوپہر کا کھانا، نہ رات کا کھانا. کھانا اس میں نہیں پکتا تھا لیکن علم دین کا شوق تھا. اور آپ اس وقت قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، بہت چھوٹی عمر تھی. آپ فرماتے ہیں کہ 6 سال 7 سال 8 سال اس طرح کی کوئی عمر تھی. اب آپ نے عمر بتائی، مجھے عمر یاد نہیں، تو بہت چھوٹی عمر تھی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم روزانہ 2 وقت گاؤں میں ہر ایک کے گھر پر جاتے اور دستک دیتے اور آواز لگاتے، روٹی روٹی. اب دیکھیں، آپ فرماتے ہیں ہماری زمینیں تھیں، ہم چاہتے تو اپنے زمینوں میں بیٹھ کر آرام سے کھاتے، ہمارے والد زمیندار تھے، لیکن علم دین کی خاطر ہمارے والد نے ہمیں بھیجا. اور مدرسے میں یہ اصول تھا کہ سب ایسا کریں گے تو جو علم دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا. تو یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ گھر میں بیٹھتے اپنے کھیتوں میں وہ کھاتے پیتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دروازے پہ جب ہم دستک دیتے اور آواز دیتے تو اندر سے لوگ اتنی بدتمیزی کرتے کہ دل چکنا چور ہو جاتا. ابھی جاؤ ادھر سے، ابھی نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے والے ہیں اور یہ شہزادے ہیں، شہزادے. ان کی خدمت تو دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی. آپ فرماتے ہیں ایک عورت، اس کے لیے میری آج تک دعائیں نکلتی ہیں کہ جب صبح کے وقت ہم دروازے پر پہنچتے
تو دروازہ کھول دیتی، دسترخوان لگا ہوا ہوتا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ناشتہ کر رہے ہوتے، اسکول کی تیاری کر رہے ہوتے. آپ فرماتے ہیں وہ عورت پورا دسترخوان اٹھا کر سارا ہمیں دے دیتی، بچوں کے ہاتھ میں جو نوالا ہوتا اسے بھی لے کر ہمیں دے دیتی، اور وہ کچن میں چکر لگاتی، اس کا بس نہیں چلتا تھا. آپ فرماتے ہیں وہ ڈھونڈتی رہتی، جو چیز اسے ملتی وہ ہمیں دے دیتی، اور ہماری دل سے دعائیں نکلتی ہیں، بڑی ہماری عزت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج تک میں اس عورت کو دعائیں دیتا ہوں. اب دیکھیں اللہ کے ولی ہیں، یادگار سلف ہیں، وہ بزرگ آج تک ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. تو ہمیں تو نہیں معلوم کون کس مقام پر پہنچنے والا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دعا اس لیے بھی نکلتی ہے کہ اسکول جانے کا بالکل ٹائم ہوتا، اب کچن کے اندر جتنے پراٹھے ہوتے، جتنے دسترخوان پر ہوتے، سب کچھ اٹھا کر دے دیتی، اور بچے اپنی ماں کا منہ دیکھ رہے ہوتے اور وہ بول نہیں سکتے کہ اماں یہ کیا کر رہی ہیں. تو آپ فرماتے کہ مجھے یہ ظن ہوتا، گمان یہ ہوتا کہ اب یہ پراٹھے پکا نہیں سکے گی کیونکہ اسکول کا ٹائم ہے، اب بچوں نے جو کھا لیا اب اسی حالت میں یہ اسکول بھیج دے گی. یقیناً اپنی اولاد سے بڑھ کر دین کے طالب علموں کی قدر کرنا یہ اللہ والوں کا حصہ ہے. ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء کہ جو اللہ کی راہ میں محصور کر دیے گئے، وہ 24 گھنٹے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تم ان کا خیال کرو، انہیں صدقہ دینا سب سے افضل ہے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جسم میں طاقت تو ہے لیکن ان کے پاس فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے علم دین حاصل کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، بھوکے بھی ہوں گے نا، ان سے پوچھا جائے کھانا کھانا ہے تو وہ یہی کہیں گے بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، یعنی وہ اپنی بھوک کا اظہار بھی نہیں کرتے. کیسے وہ فقراء ہیں، کیسے وہ دین کے مجاہدین ہیں. یحسبهم الجاہل، جاہل سے مراد ہے ناواقف، ناواقف انہیں گمان کرتا ہے اغنیاء مالدار، وہ تو سمجھتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں. من التعفف، تعفف کی وجہ سے، تعفف کے معنی سوال نہ کرنا، چونکہ وہ سوال نہیں کرتے اس لیے وہ انہیں مالدار سمجھتا ہے. تعرفهم بسیماهم، تم انہیں ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہروں سے پہچان لو گے. سیما کے معنی علامتیں، علامت، ان کی علامت کے ذریعے تم انہیں پہچان لو گے. یعنی چہرہ زرد پڑ گیا ہے، اور یہ چہرے کا زرد ہونا بتاتا ہے بھوک لگی ہے. ان کے جسم کی کمزوری بتاتی ہے کہ انہیں کھانے پینے کے مسائل ہیں. ان کی خاموشی، ان کی عاجزی، ان کا مسلسل خاموش رہنا، سوچ میں پڑنا، یہ بتاتا ہے کہ انہیں ضرورت ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ لپٹے بغیر سوال کرتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا کے معنی ہے وہ بالکل سوال ہی نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کی طرح نہیں جو لپٹ لپٹ کر، الحافا معنی لپٹنا. ہم لحاف جو پہن لیتے ہیں تو لحاف کو بھی ہم لپیٹ لیتے ہیں، الحافا لپیٹ جو ہے لپٹ لینا، تو لپٹ لپٹ کر وہ سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر، جو تم بھلائی میں خرچ کرو گے، جو تم مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سخاوت عطا فرمائے، ایثار عطا فرمائے، کنجوسی سے اور بخل سے ہمیں نجات عطا فرمائے.